نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فهي تملى عليه بكرة واصيلا. یہ قصے اس کو صبح شام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس کو یہ سارے قصے سناتے ہیں، پھر یہ اپنی زبان میں ان کو لکھوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقد جاؤ ظلم وزورا. اور کیا فرمایا؟ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. کبھی بھی آپ قرآن کی اوتھینٹسٹی پر کوئی اعتراض پڑھیں تو وہ ان اعتراضات سے خالی نہیں ہوگا. السلام علیکم. میں نے ریسنٹلی ایک ڈائلاگ دیکھا تھا بٹوین اے کرسچن اسکالر اینڈ اے مسلم اسکالر. The title was the Quran, the Bible and the modern science. اس کا the Christian scholar اس نے بالکل یہی کہا تھا in his dialogue کہ the Quran is fabricated and اس کو ہیلپ کیا ہے and مطلب کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ criticism ہے سارا اس نے mention کیا تھا. Basically his focus was on embryology. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یمنی مرچنڈائز وغیرہ جو تھے ان سے ان لوگوں نے سیکھا تھا یہ چیزیں. جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے سارا کے سارا وہ سامنے آ رہا ہے کہ the way I saw the whole dialogue, it was all ظلم و زورا. It was plainly that the way the Muslim scholar proved it all right. تو اس سے بالکل ایسے was very clear کہ it was ظلم and زورا both. میڈم اس میں مجھے جو سب سے زیادہ اسٹرائک کر رہی ہے چیز وہ یہ کہ اللہ کی توحید کی بات جہاں ہے وہ کتنی سیدھی سادی سمپل اور اس میں کتنا ٹھہراؤ ہے. بالکل ایک حقیقت ہے ٹھوس، کوئی اس کے خلاف آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ جو جھوٹ ہیں سارے یہ ہر وقت اپنے پینترے بدلتے رہتے ہیں. ادھر بات یہ غلط ثابت ہوئی تو پھر دوسری بات کر دو، یہ بات غلط ہوئی تو دوسری کر دو. قرآن کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملی تو قرآن والے کے خلاف کچھ کر دو. تو یہ جو فرق ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں یہ اتنا کلیئر ہے. یہ فرقان جو ہے یہ یہی ہے کہ ایک بات قائم ہوتی ہے اور دوسری میں قرار نہیں ہوتا کبھی بھی. بالکل. یعنی سورت کا نام بھی امیزنگ ہے نا، الفرقان. اور جتنی یہاں پر اب تک آج جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سب بھی ایک فرقان یا کرائیٹیریا ہم کو دے رہا ہے کہ کس طرح حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور کس طرح ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے. اور جب بھی کبھی حق کی بات کرنے والے کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو وہ عموماً ایسی ہی شکل میں لگتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، وہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اور جھوٹ کا سہارا ایک بکھلایا ہوا انسان لیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بہت کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، وہ آرام سے بات کرتا ہے. اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور محض جس نے جھوٹ سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی قسم کا انداز اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے یا عطا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ لفظ تبارک کا استعمال ہوا ہے، تبارک الذی. اب یہاں پر ان کے اعتراضات کے جواب کے طور پر آ رہا ہے. یعنی جس طرح اعتراضات بتاتے وقت یا اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے تبارک سے آغاز کیا گیا، یعنی بالکل ابتدا میں، اسی طرح جواب دیتے ہوئے بھی پھر اللہ تعالی کا تعارف دوبارہ تبارک کے ساتھ ہوا. اور اعتراضات میں جو آخری اعتراض تھا او تکون لہ جنت یأکل منہا، کہ اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، اس سے بات کا آغاز کیا گیا. ان کی آخری بات سے جواب کا آغاز ہے کہ تم ایک باغ کی بات کرتے ہو، اللہ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس باغ سے بہتر بہت سے باغات عطا کر دے جو ان کے دماغوں میں ہے. یعنی وہ باغ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اللہ کے لیے صرف وہی باغ نہیں، اس سے زیادہ بہترین باغ دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ تمہارے لیے بڑے بڑے محلات تیار کر سکتا ہے.
بل کذبوا بالساعہ، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ ہم نے آخرت کے منکرین کے لیے، ساعہ کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں اگرچہ یہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلے میں خواہ یہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، دنیا کی کیسی کیسی نعمتوں کے مالک ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت میں یہ تمام چیزیں انہیں اس آگ سے بچا نہ سکیں گی۔ کیسی ہے وہ آگ؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے۔ یہاں آگ کے دیکھنے کا ذکر ہے کہ آگ ان کو دیکھ لے گی۔ کیا اس کی آنکھیں ہوں گی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے، اور اگر نہیں بھی تو محاورتاً ہم بہت سی ایسی چیزوں کے لیے دیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر آپ کے آنے کی راہ تک رہا ہے، تو اب گھر کی تو آنکھیں نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح بہت سے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے محاورتاً ہو اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ آگ دیکھنے والی ہو، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آگ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا جیسے وہ ان کو دیکھ ہی رہی ہو۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دور کی جگہ سے دیکھ لے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ سنیں گے اس آگ کے غضب کی آواز اور جوش کی آوازیں۔ تغیظ غیظ سے ہے، غصہ، غضب، اور زفیر چیخنے اور دھاڑنے کی آواز۔ یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لے لینے کے لیے چلائے گی۔ انتقام کے جوش میں پہلے سے ہی بپھری ہوئی ہوگی اور دور سے دیکھ کر دھاڑنے لگے گی، جیسے بھوکا شیر شکار کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ دھاڑنے لگتا ہے۔ جہنم کے لیے ایک لفظ جہیم بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جہیم کس کو کہتے ہیں؟ شیر کے دیکھنے کو جہم کہتے ہیں نا۔ تو یہ جہنم مجرموں کو دیکھ کر پہچان بھی لے گی اور دھاڑنا شروع کر دے گی۔ ان مجرموں کو دیکھ کر شدید غصے میں آئے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ اس میں تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں یہ ہلاکت کو پکارنے لگیں گے، موت کو پکاریں گے۔ اب یہاں جہنم کی مزید کچھ ڈسکرپشن بتائی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ وہ بہت تنگ جگہ ہوگی، مکانن ضیقن، جیسے ایک صورت میں آتا ہے نا کہ نہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، کہ وہ ان کے اوپر سے بند ہوگی اور اس کے اندر لمبے لمبے ستون جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک کی اور بہت سی آیات میں سلاسل اور اغلال کا ذکر ملتا ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے مجرم۔ یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کیا سین ہوگا۔ حشر کا میدان ہے، مجرموں کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ ان شعلوں کی نظر جب مجرموں پہ پڑے گی جو اس کی طرف لائے جانے والے ہیں، تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر کھولنے لگے گی۔ اس کے کھولنے کی اور دھاڑنے کی آوازیں یہ مجرم دور سے سن لیں گے کہ ہمیں بلا رہی ہے، اور پھر یہ مجرم رسیوں سے بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تنگ جگہ پر ٹھونس ٹھونس کے پھینکے جائیں گے، ہلنے جلنے کی بھی جگہ نہ ہوگی۔ عام طور پر جب کوئی شخص بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو ہل جل کر ہاتھ پاؤں مار کر اپنی تکلیف کو کم کر لیتا ہے، لیکن وہاں ہر طرف یہ تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے، مصیبت سے گھبرا کے موت کو پکاریں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، ثبور کہتے ہیں موت کو، لیکن موت کہاں سے آئے گی؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا،
وہاں نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے. اس وقت کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں پکارو. تمہاری قسمت میں موت کے سوا اب ہے کیا؟ موت پر موت ہوگی، اس لیے کہا گیا بہت سی موتیں پکارو، کیونکہ مرنے کے قریب ہوں گے تو پھر ایک طرح سے زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر اسی طرح جلیں گے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک کھال جل جائے گی تو پھر ایک اور کھال سے بدل دیا جائے گا اس کو. یعنی جہنم کے لوگ جب تنگ آ کر موت کو پکاریں گے، کیونکہ عموماً انسان دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف یا پریشانی حد سے گزر جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی حالت اچھی ہو جائے گی. یہیں سے پھر مرسی کلنگ کا کانسیپٹ آیا کہ اگر کوئی مردہ بہت تکلیف میں ہے تو اس کو خود مار دو تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. حالانکہ وقتی طور پر یہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ موت کے بعد میٹھی نیند سو گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی انسان پر مرنے کے بعد بھی کیا گزرنے والی ہے. تو اس روز یہ مجرم بھی جب موت کو پکاریں گے تو انہیں کہا جائے گا ایک موت کو کیوں پکار رہے ہو، بہت سی موتیں پکارو. ایک موت نہیں مانگو، بہت سی موتیں مانگو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنت الخلد. انہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا یہ بہتر ہے، کیا چیز، یعنی یہ انجام جو تمہارے اس رویے کے بعد تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کے باغات. یعنی تم تو صرف دنیا کے باغ مانگتے ہو اور دنیا کے باغوں کا مطالبہ کرتے ہو پیغمبر کے لیے بھی، اور اپنے بھی باغوں پہ تم اتراتے ہو. فرمایا کہ یہ سزائیں اچھی ہیں یا ہمیشہ کے باغات اچھے ہیں. یعنی یہاں جنت کا ڈسکرپشن کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن خاص طور پر جنت الخلد کہا گیا. التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا، وہی ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، ان کے سفر کی آخری منزل وہی ہوگی. یہاں پر جنت کے متعلق 4 باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1، جنت لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گی. نمبر 2، ان کی ابدی قیامگاہ ہوگی. اور نمبر 3، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جنت الخلد کے بعد خالدین کا لفظ خلد اور خالد ایک ہی روٹ سے ہیں. اور چوتھی صفت اس جنت کی، کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے. جیسے قرض کا چکانا لازم ہے، ایسے ہی اس وعدے کا پورا کرنا لازم ہوگا. تو جنت کی چوتھی صفت کیا بتائی گئی کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ کیا ہے. تو 4 باتیں کیا ہیں کہ اہل ایمان کو جنت ان کے اعمال کے صلے میں ملے گی. یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے. دوسری بات ابدی قیامگاہ، جنت الخلد اور خالدین. تیسری بات جو چاہیں گے ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤون. اور چوتھی بات کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ نے پکا وعدہ کر رکھا ہے. وعدم مسئولا، یعنی جس کے بارے میں اہل جنت سوال کر سکیں گے، جس کا مطالبہ کر سکیں گے. جس طرح قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ان کے لیے جنت کے وعدے کو بطور قرض لیتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بھی جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن معبود اور عابد سب اکٹھے ہوں گے. فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ یہ کن سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ سب معبودین سے پوچھے گا
کہ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کی گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، اولیاء بنائیں، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب دنیا کی زندگی کا سامان دیا، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تو وہ معبود جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، خواہ وہ پتھر کے تھے یا لکڑی کے بت تھے یا انسان تھے بزرگ یا پھر کوئی درخت تھے یا کسی بھی شکل کے، وہ سب کیا کہیں گے کہ یا رب، ہم تو خود تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے تھے، پھر ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ تجھے چھوڑ کر ہماری پوجا کریں؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی سوال کریں گے نا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے 118 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو الہ بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں حق کے سوا کوئی اور بات کہتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا تھا تو آپ کو تو معلوم ہی ہے، یعنی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو۔ اسی طرح آگے سورۃ سبا میں بھی آ رہا ہے آیت 41 اور 42 میں۔ لیکن ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ متعتہم وآباءہم، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان ملنا، کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب دنیا کی دولت زیادہ آتی ہے تو غلط کام اچھے لگنے لگتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ دنیا کے فائدوں کا زیادہ حاصل ہو جانا عموماً ذکر کو بھلانے کا سبب بن جاتا ہے، حتی نسوا الذکر، اور ذکر کی تشریح ابن کثیر نے ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ اس پیغام کو بھول گئے جو ان کی طرف تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے تنہا اور لا شریک اپنی عبادت کے لیے اتارا تھا۔ یعنی لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہوئے؟ دنیا پا کر، اور پیغمبروں کی تعلیم کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ بورا جو ہے یہ بائر کی جمع ہے، بائر، ہلاک ہونے والا شخص، ایسا شخص جو حیران و پریشان ہو، نہ کسی کا کہنا سنے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہو، ایسے شخص کو بائر کہا جاتا ہے۔ اور بورا کا لفظ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فاسد اور ناکارہ آدمی کے لیے بھی بورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے پیغام بھلا دیا، انہوں نے ذکر بھلا دیا، نصیحت بھلا دی، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کے پاس اصل پیغام آیا تھا، اصل سچائی آئی تھی، لیکن یہ اس کو بھول گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس تحقیق وہ جھٹلا دیں گے جو تم کہتے ہو۔ وہ کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون جھٹلا دیں گے؟ کس کی بات کو اور کون سی بات کو؟ ان کے یہ معبود قیامت کے دن انہی کی باتوں اور انہی کے خیالات کو جھٹلا دیں گے۔ ان کے معبود ان کی عبادت کی تردید کر دیں گے۔ فما تستطیعون، جب یہ حالت ہوگی تو نہ تم استطاعت رکھو گے۔ کون؟
مجرم، صرفن، پھرنے کی، کیونکہ جن پہ بھروسہ تھا وہی مکر گئے، وہی ساتھ چھوڑ گئے، اور صرف ساتھ نہیں چھوڑا، الٹا جھٹلایا بھی. تو ایسی صورت میں اب کوئی بھی مددگار نہیں. اب جب آپ کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی مدد کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ اپنی مدد خود بھی نہ کر سکیں گے. تو تم استطاعت نہ رکھتے ہوگے پھرنے کی، یعنی عذاب کے مقام سے کہیں بھاگ کے جانے کی، کہیں ٹلنے کی، اور نہ ہی اپنی مدد کرنے کی. ظاہر ہے کہ جن معبودوں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کام آئیں گے، ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ تو ان کی عبادت کے ہی منکر ہو جائیں گے، انہی کو جھٹلا دیں گے. جب معبود جھٹلا دیں گے تو پھر ان کی مدد کون کرے گا؟ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، کیونکہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. ظلم کا لفظ جو ہے یہ عدل کی ضد ہے، ہر بے انصافی کی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نامعقول بات کے لیے. تو کسی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، اللہ کے راستے سے روکنا، ایمان لانے والوں کو ایذائیں پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا، دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور فریادیں رکھنا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں اور نامعقول باتیں ہیں. تو جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نامعقول باتیں کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اب ایک پچھلے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں. فرمایا کہ انہیں پچھلے پیغمبروں کا حال معلوم نہیں، وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے. یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ سب جانتے تھے کہ پچھلے پیغمبر بھی کھانا کھاتے تھے اور بازار جاتے تھے، یعنی دنیاوی ضروریات پوری کرتے تھے. لیکن وہ باتیں جو پچھلے پیغمبروں میں تھی اور اس کے باوجود ان کو پیغمبر مانتے تھے، وہی باتیں بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کے آپ ہی کی پیغمبری سے یا نبوت سے انکار کر رہے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش بن گئے، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش بن گئے. جیسے سورۃ الانعام میں آتا نا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اس طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ یہ متکبرین کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے منتخب کر لیا. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے یعنی اس آزمائش پر. وکان ربک بصیرا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کے لیے اور کافر مسلمانوں کے لیے کیسے آزمائش تھے. مسلمان کافروں کے لیے اس طرح آزمائش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر یہ لوگ غریب کیوں ہیں. تو مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ بن گئی. کہتے تھے ساری دنیا کی نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں، سرداری ہمارے پاس ہے، مال و جاہ ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، تو نبوت ان کو مل جائے، ایمان ان کو مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے کیا آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے کافر کیا آزمائش بنے ہوئے تھے کہ جو طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو ان سارے اعتراضات کو سن کر بھی تم ایمان پہ قائم رہتے ہو یا نہیں. تو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا اتصبرون، وہ تو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے.
وہ تو ایمان نہیں لائے. اب تم بتاؤ کہ تم ان کے طعنے سن کر، ان کے طنز سن کر پھر بھی مسلمان رہو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو دیکھ رہا ہے. اگر تمہیں اس کی مدد پر بھروسہ ہے، اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری مخالفتوں کے باوجود کامیابی سے ہمکنار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.